بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اف، کیا مصیبت ہے! زیمل اپنے گھنے ریشمی بالوں کو جھٹک کر بڑبڑائی۔ ہاتھوں پہ لگی مہندی گیلی ہونے کی وجہ سے خود انہیں باندھنے سے قاصر تھے۔ سکینہ کہاں ہو؟ جلدی آؤ! وہ پیچھے پلٹے بنا چلا کر بولی۔ میری مہندی اور میں ہی اکیلی ہوں، کوئی ویلیو نہیں دلہن کی؟ وہ مسلسل منہ کے زاویے بگاڑتی بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ سب گھر والے اس کے ہونے والے سسرال مہندی کی رسم کرنے گئے تھے اور بیچاری ایک عدد ملازمہ کے ساتھ گھر پر اکیلی کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ جاری و ساری تھی جب آہستگی سے کمرے کا دروازہ دھکیل کر کوئی اندر داخل ہوا۔ سکینہ، جلدی سے میرے بالوں کو لپیٹ کر کیچر لگا دو، بہت تنگ کر رہے ہیں مجھے۔ وہ آنے والے کو سکینہ سمجھ کر پلٹے بنا ہی بولی تھی کہ آنے والے نے اس کا حکم بجا لاتے ہوئے آہستگی سے اس کی بکھری زلفوں کو سمیٹ کر کیچر کر دیا۔ نامانوس لمس پر پیچھے کو مڑی اور اچھل کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ! احمد کو اپنے پیچھے چند گز کے فاصلے پر کھڑے دیکھ کر وہ پھٹی آواز میں چلائی تھی، جس کی بے باک نظریں زیمل کے سراپے پر تھیں، جو بنا دوپٹے کے پیلے اور سبز سوٹ میں قیامت میری سامنے موجود تھی۔ وہ مکان کے انداز میں درمیانی فاصلہ پاٹتا اس کے قریب ہے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو زیمل، مجھ سے رہا نہیں گیا تو سوچا خود دیکھاؤں جا کر۔ زیمل نے کان کے پاس اس کی بوجھل سی سرگوشی سنائی دی، جس کی نظریں ابھی تک اس کو سرتاپا حصار میں لیے ہوئے تھیں۔ دیکھ لیا نا، اب جائیں پلیز، کسی کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا زیمل، تم تو… احمد نے مچل کر اسے اپنی باہوں میں لینا چاہا، جس پر پریشان سی مزید 2 قدم پیچھے ہٹی۔ پلیز احمد، یہ کیا کریں آپ؟ پلیز جائیں یہاں سے۔ آئی کانٹ ویٹ اینی مور زیمل، کل ہماری شادی ہے، ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے، پھر یہ گریز کیوں؟ وہ سرخ سواریہ نظریں لیے اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کے نازک وجود کو اپنے شیطانی حصار میں قید کر کے۔ احمد چھوڑیں مجھے، کل شادی ہے ہماری۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کل شادی ہو ہی جانی ہے، پھر کچھ وقت ایک سنگ گزار لینے میں کیا برائی ہے میری جان؟ وہ بھاری لہجے میں کہتا اس کے چہرے پر جھک گیا۔ نہیں احمد، ایسا نہیں، کوئی ہے، سکینہ کوئی ہے پلیز۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتی بے ربط سا چلائی۔ کوئی نہیں آئے گا سویٹی، اس لیے چلا کر اپنی انرجی ضائع مت کرو، کوئی فائدہ نہیں اس طرح پھڑپھڑانے کا۔ احمد نے ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کیا۔ کیا کریں احمد، خدا کا خوف کرے، کچھ… سکینہ نہ چلاؤ مت، سکینہ کا منہ میں پیسوں سے بند کروا چکا ہوں، اس لیے خاموشی سے وہ کرو جو میں چاہتا ہوں۔ زیمل کی مسلسل مزاحمت پر اس نے غصے سے زیمل کے نازک وجود کو اپنی آہنی گرفت میں لیا۔ زیمل اس کا شیطانی ارادہ بھانپ گئی تھی، اس لیے اس کے حصار میں مسلسل مزاحمت کرتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر دوسری جانب موجود شخص نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر اوندا منہ گرایا تھا۔ اوئے ہوئے، بڑا ہی لعنتی نکلے آتے۔ اوئے، یہ ہینڈسم کون ہے؟ اس نے ٹیرس پر موجود گرل سے ٹیک لگا کر یالے سے پوچھا، جو ناول پڑھنے میں بیزی تھی۔ احمد بھائی سے زیادہ ہینڈسم ہے نا؟ یالے نے ڈائجسٹ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جو دونوں آنکھوں کے درمیان میں بل ڈالے اسی کو گھور رہی تھی۔ احمد کا کمپیریزن کیوں کر رہی ہو اس سے؟ اور یہ ہے کون؟ کمپیریزن اس لیے کہ تمہیں قدرتی خوبصورتی پسند ہے، جبکہ احمد بھائی کو خوبصورت دکھنے کے لیے بہت سا پیسہ لگانا پڑتا ہے خود پر۔ یالے نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بات ٹھیک تھی اس کی، اس لیے زیمل پورا منائے بغیر پھر سے گرل پر جھک کر اسے دیکھنے لگی، جو آستین اور پائنچے چڑھائے گاڑی کو چمکانے میں جتا تھا۔ اس کی محوے دیکھ کر یالے بھی اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ خان چچا کا بھتیجا ان کی ریپلیسمنٹ میں آیا۔ ماں باپ ہے نہیں، ایک ہی بھائی اپنی دادی کے ساتھ رہتا ہے اور سوات کے کسی ہوٹل کے مینجمنٹ میں جاب کرتا ہے۔ یالے نے اس ہینڈسم پر نظر ٹکائے اس کا پورا بایو ڈاٹا زیمل کی گوش گزار کیا۔ اوہ، اور یہاں ڈرائیوری کی نوکری کرے گا؟ زیمل نے مذاق اڑایا۔ نوکری نہیں، ریپلیسمنٹ بتایا تمہیں۔ اور تمہیں اتنی معلومات کہاں سے ملی؟ وہ اس کی طرف پلٹی۔ اپنی زری پٹاخہ سے، یالے کی آنکھ مار کر بتانے پر زیمل مسکرا دی۔ ویسے سچ میں زیمل کتنا ہینڈسم پٹھان ہے نا؟ یالے نے بھرپور نظروں سے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ دراز قامت، ورزشی جسم، سرخ و سفید رنگت، ہلکے براؤن بال جو دھوپ میں چمکتے گولڈن معلوم ہو رہے تھے۔ زیمل نے نظر پھیر کر اس قدرت کے شاہکار کو دیکھا، اتنے میں مخالف بھی خود پر جمی نظریں بھانپ چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ گردن اوپر اٹھا کر دیکھتا، وہ دونوں ایک دم سے پیچھے ہٹی اور اپنی اس بچکانہ حرکت پر ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہنسنے لگی۔ شیرون جب بیوٹیشین کو چھوڑ کر واپس آیا تو گیٹ کھلا تھا اور چوکیدار بھی موجود نہیں تھا۔ وہ حیران ہوتا کوٹھی کے رہائشی حصے کی طرف بڑھا۔ ریاض چاچا کہاں ہے؟ سکینہ جو لاؤنج میں ٹی وی پر کوئی انڈین مووی دیکھ رہی تھی، اس کی آواز پر سخت بدمزہ ہو کر پلٹی اور گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے کیا پتا، انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ گیٹ کھلا تھا اور وہ گیٹ پر نہیں ہے۔ کہا نا پٹھان بابو، مجھے نہیں پتا، اپنے کوارٹر میں گئے ہوں گے، دیکھ لو جا کر۔ وہ تلخی سے کہتی پھر سے اسکرین پر نظر آنے والے رومانٹک سین کو محویت سے دیکھنے لگی۔ شیرون نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور واپسی کے لیے پلٹا ہی تھا کہ نسوانی چیخوں پر ٹھٹک کر رکا۔ کوئی ہے؟ بچاؤ بچاؤ پلیز کی آواز پر وہ سیڑھیوں کی طرف متوجہ ہوا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے سکینہ کو دیکھا، جو خود بھی آواز سن کر الرٹ ہو چکی تھی۔ اوپر کون ہے سکینہ؟ کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا اوپر کون ہے؟
اس کے دھاڑ کر پوچھنے پر سکینہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ کوئی نہیں ہے اوپر، میں صرف سیمل بی بی ہے، تم جاؤ میں دیکھتی ہوں، وہ کہہ کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی کہ کہیں وہی اوپر نہ چلا جائے۔ بچاؤ، کوئی ہے پلیز کی پھر سے اٹھتی صدا پر شیرون خطرہ بھانپ کر سکینہ کو ہٹاتا فوراً سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ ہائے میں مر گئی، اب کیا ہوگا، اوپر تو احمد صاحب جی ہیں۔ وہ سینہ پیٹتی دوڑ کر فون سٹینڈ کی طرف لپکی، اس کے شیطانی دماغ نے فوراً کام کیا تھا۔ بڑی لعنتی عورت نکلی، ملازمہ بھی اتنی حرکتیں کر دیا نے۔ پیسے کے پیچھے بے ضمیر لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں۔ کمرے کی حالت بہت عجیب ہو چکی تھی، سیمل کی مسلسل مزاحمت سے ارد گرد پڑی چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ شیرون جیسے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کی سچویشن دیکھ کر رک گیا، مگر ایک لمحہ لگا اسے سمجھنے میں، اگلی جسم میں ہیمر کا گریبان دبوچ چکا تھا۔ اپنی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس نے ہیمر کے گریبان کو جھٹکا دے کر سخت لہجے میں کہا، اس کے چہرے کی سرخ آتشی رنگت بتا رہی تھی کہ اس کے اندر کا روایتی پٹھان پورے جوش سے بیدار ہو چکا ہے۔ ہٹو پیچھے، ملازم ہی رہو۔ احمد اس کے ہاتھ جھٹکتا خود سے اس کی طرف پلٹا۔ ملازم ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں۔ شیرون نے بمشکل اپنے اندر اٹھتے غصے کے ابال کو قابو میں رکھتے ہوئے اسے زوردار دھکا دیا۔ احمد اس دھکے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا، اس لیے لڑکھڑاتے ہوئے بھرپور شدت سے دیوار سے ٹکرایا۔ شیرون نے آگے بڑھ کر زمین پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر خود میں سمٹی کھڑی سیمل کی طرف بڑھایا، جس نے جھپٹنے کے انداز میں دوپٹہ لے کر فوراً خود کے گرد لپیٹ لیا۔ ذلیل انسان، تیری ہمت کیسی مجھے دھکا دینے کی؟ احمد گراتا وہ واپس شیرون کی طرف بڑھا اور دونوں ایک بار پھر سے گتھم گتھا ہو گئے۔ زیمل کچھ فاصلے پر کھڑی لرزتی کانپتی احمد کو شیرون پر ہاتھ چلاتے دیکھ رہی تھی، جبکہ شیرون مارنے کی بجائے صرف اس کے ہاتھوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند ہی منٹوں میں اس کی قمیص سمیت اس کا نچلا ہونٹ بھی احمد کے مارے گئے پنچوں سے پھٹ چکا تھا۔ زیمل آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہتی تھی، مگر ٹانگوں کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کر پاتی، دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور آگے پیچھے بہت سے افراد کمرے میں داخل ہوئے۔ اور لعنتی بی بی نے کامودہ ہاتھ تھا، 2 دن سے دیکھا نہیں، چلا کیا مس کر رہی ہو اسے؟ یالے نے شرارت سے کہا، جو اس کی طرف کروٹ لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یالے کی بات پر زیمل نے اس کے مکہ جڑا، بکو نہیں۔ اس کے تاثرات پر یالے مسکرا دی۔ ابھی نہیں گیا، تمہاری شادی تک رکے گا، بلکہ بابا نے روک لیا اسے۔ اس نے سر ہلا کر آنکھیں موند لی۔ نظر آیا کیا؟ یالے کی شرارتی انداز میں پوچھنے پر زیمل نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ ڈفر، اگلے ہفتے میری شادی ہو رہی، کتنا چیپ سوچتی اور بولتی تم، وہ کھا جانے والی نظروں سے گھور کر بولی۔ شادی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اپنے ارد گرد موجود خوبصورتی کو نظر انداز کر دے۔ ایک شریف لڑکی کو ایسی گفتگو زیب نہیں دیتی، لیکن صرف شریف۔ زیمل نے مسکراہٹ دبا کر لفظ شریف پر زور دیا۔ اس کی بات سمجھ میں آتے ہی یالے کشن اور تکیہ اٹھا کر اس پر حملہ آور ہوئی تھی۔ خود کو بچانے کی خاطر زیمل نے اسے واپس دھکا دیا اور فوراً بیڈ سے اتری، پر یالے بھی پوری تھی، جلدی سے اس کی چٹیاں کھینچ کر واپس بیڈ پر پٹکا اور اس بیچاری کے نازک بدن پر مکوں کی برسات شروع کر دی۔ وہ ہنستی ہوئی بچاؤ بچاؤ کی دہائیاں دیتی رہ گئی۔ بابا، زیمل کے ہونٹ پھڑپھڑا۔ اس سے پہلے وہ باپ کی جانب لپکتی سکینہ جلدی سے بوٹ اٹھی۔ دیکھا صاحب جی، یہ شیرون خان زیمل بی بی کے کمرے میں گھس آیا تھا، وہ تو میں نے بروقت احمد صاحب کو کال کر دی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا آج۔ سکینہ کی بات پر ایک لمحے کو شیرون اور زیمل کی نظریں ملی۔ شیرون نے فوراً نظریں ہٹاتے اکرام صاحب کو دیکھا، جو ساکت کھڑے تھے۔ سر، یہ غلط بیانی کر رہی ہے۔ نہیں تایا جان، یہ سچ کہہ رہی ہے۔ احمد جو سب کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا، سکینہ کی شیطانی چال سمجھ کر فوراً میدان میں کودا۔ میں جب آیا تو یہ دونوں، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے تایا جان۔ آئی ڈونٹ نو یہ شیرون خود آیا تھا یا پھر… اس نے باتیں دھوری چھوڑ کر زیمل کو دیکھا، جو پھٹی پھٹی نظروں سے اس کو پینترا بدلتے دیکھ رہی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے سر، میں جب… تم چپ رہو لڑکے، احمد کی ماں نے دھاڑ کر شیرون کو چپ کروایا اور اکرام صاحب کی طرف بڑھی۔ دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب، اس گھر کے ملازموں کی اتنی ہمت ہے کہ یوں اس طرح سے مالکوں کے کمرے میں گھس آئیں۔ توبہ توبہ، آج کل کی لڑکیوں میں تو شرم و حیا مانو ہے ہی نہیں۔ دیدت دلیری تو دیکھو بھائی، گھر کے ملازم کے ساتھ ہی۔ توبہ! کچھ دور کھڑی سوتیلی پھپھی نے بھی باقاعدہ کانوں کا ہاتھ لگا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ یہ جھوٹ ہے بابا۔ زیمل خود پر لگتے الزام پر تڑپ کر باپ کی طرف بھاگی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بابا، یہ سب جھوٹ بولے۔ میں نے شیرون کو نہیں بلایا اور نہ ہی یہ خود آئی، وہ تو احمد آ گیا تھا میرے کمرے میں اور مجھ سے زبردستی… بس لڑکی، اس سے آگے ایک لفظ بھی مت بولنا میرے بیٹے کے بارے میں، وہ تو تمہاری عزت بچانے اور تم اپنا گناہ اسی کے سر تھوپ رہی ہو۔ حد ہے بے شرمی کی۔ بیٹے پر لگتے الزام پر عفت تڑپ کر میدان میں پھر سے اتر آئی تھی۔ بابا، یہ احمد کہہ رہا تھا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو اور ہم آج ہی… بابا، اس نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو شیرون میری چیخیں سن کر یہاں ہے۔ بابا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کرے بابا۔ وہ ہچکے سے روتے باپ کے سامنے کھڑی اپنے بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، ہم تو بھلائی کرنے چلے تھے، چلو بن ماں کے بچیاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے رشتے، مگر نہ جی، نہ بھائی نہ، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ ہم جا رہے ہیں بھائی صاحب، آپ کی ایسی بیٹی آپ کو مبارک ہو۔ انہوں نے دانت پیستے ہوئے قہر بھری نظر زیمل کے لرزتے وجود پر ڈالی اور اپنے ساتھ آئے 2-4 لوگوں سمیت احمد کو کھینچتی ساتھ لے کر وہاں سے نکل گئی۔ ان کے نکلتے اکرام صاحب گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھے۔ شیرون پریشانی سے فوراً ان کی طرف لپکا، مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تم جاؤ شیرون، وہ بمشکل بدنب آواز میں بول پائے۔ ان کی باتوں اور مزید کچھ بھی کہے کوئی بھی صفائی دے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ زیمل نے ڈرتے ڈرتے باپ کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ بابا، وہ میں جانتا ہوں زیمل، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے زیمل کی بات کاٹی اور اٹھ کر کمرے سے نکل کے پیچھے وہ تینوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑی۔ بغیرت انسان!
اکرام صاحب کے والد نے 2 شادیاں کی تھی. پہلی شادی میں سے ان کی ایک ہی اولاد تھی اکرام، جبکہ دوسری شادی انہوں نے ایک مڈل کلاس عورت سے کی جن سے ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. احمد اکرام صاحب کے سوتیلے بھائی کا بیٹا تھا. بیوی کچھ سال پہلے خالق حقیقی سے جا ملی اور تنہا بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کر رہے تھے کہ عفت نے فوراً احمد کا رشتہ ڈال دیا. احمد پڑھا لکھا نوجوان تھا، سب سے بڑھ کر خاندان کا لڑکا تھا، تو انہوں نے سوچ بچار کے بغیر ہی رشتہ قبول کرتے ہوئے جلدی شادی کا فیصلہ کر لیا. لیکن قسمت تو ان کے لیے کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی. اگلی صبح اکرام ہاؤس پر جامد خاموشی لیے طلوع ہوئی. سبھی ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے. ایک قیامت تھی جو بیٹھے بٹھائے ان پر آ گری تھی. کہاں تو شادی کے شادیانے بج رہے تھے اور کہاں ہر طرف گہرا سناٹا اور سکوت چھایا ہوا تھا. اس سناٹے کو اکرام صاحب کی آواز نے توڑا. وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے نام پر سوکھی چائے لیے بیٹھی تھی جب وہ وہاں آئے. زیمل میرے کمرے میں آؤ تم، انہوں نے سپاٹ لہجے میں کر واپس اپنے کمرے میں چلے گئے. پیچھے زیمل بھی بمشکل اپنے من بھر کے قدم گھسیٹتی ان کے کمرے میں چلی گئی جہاں وہ کرسی پر ٹکے اسی کا انتظار کرے تھے. جی بابا، آپ نے بلایا؟ بیٹھو، انہوں نے قریبی چیئر کی طرف اشارہ کیا. وہ سر ہلاتی آہستگی سے سامنے پڑی کرسی پر ٹک گئی. دل کی دھڑکن اسے اپنے کانوں میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی. وہ انگلیاں چٹکھاتی ان کی بات کی منتظر تھی. زیمل، میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا. امید ہے کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. انہوں نے رک کر بیٹی کو دیکھا جو سر جھکائے ہاتھوں کو مضبوطی سے دبوچے بیٹھی تھی. شادی اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوگی، کیونکہ اگر آج نہ ہوئی تو پھر شاید. وہ رکی اور ایک بھرپور سانس ہوا کے سپرد کیا. دیکھو زیمل، مجھے تمہارے علاوہ اور بیٹیوں کو بھی بیان ہے. بارات نہ آنے کی صورت میں تمہارے فیوچر کے ساتھ تمہاری چھوٹی بہنوں کے فیوچر پر بھی بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا، جو کہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. دلہا بدل جانے پر اتنے سوال نہیں اٹھیں گے جتنے بارات نہ آنے پر کریں گے لوگ. اور میں کس کو کیا کیا جواب دوں گا؟ میری پوزیشن کو سمجھو بیٹا، میں تمہارا برا ہرگز نہیں چاہتا ہوں. زیمل، تم تو میری پہلی اولاد ہو بیٹا، انہوں نے کرب سے کہہ کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی. زیمل نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا جو ایک ہی دن میں صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے. مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں بابا، وہ انگلیوں کو دباتی اضطراری کیفیت میں بولی. اس کی مدھم آواز پر چونک کر سیدھے ہوئے. میں نے تمہارے لیے شیرون خان کا انتخاب کیا زیمل. باپ کی بات پر اس نے حیرانگی سے ان کو دیکھا. وہ بھی اسی کو دیکھ رہے تھے. اس کی آنکھوں میں اٹھتے سوال کو سمجھ کر انہوں نے سر ہلایا. مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، انہوں نے مسکرا کر زیمل کا سر تھپتھپایا. عورت کو زندگی ایک ایسے مرد کے ساتھ گزارنی چاہیے جو اس کی عزت کا محافظ ہو، نہ کہ لٹیرا. آئی ہوپ کہ میری بات کو سمجھ گئی ہو تم. اب جاؤ اور جا کر باقی بہنوں کو بھی بتا دو. بابا لیکن شیرون، وہ ہچکچا کر بولی. میں شیرون اور سفیر خان سے بات کر چکا ہوں، تم ٹینشن مت لو. ان کے تسلی دینے پر وہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی. اف، کتنا ہینڈسم پٹھان ہے یہ، اوپر سے ایٹیٹیوڈ. مر ہی نہ جائے کوئی. یالا نے دلہن بنی زیمل کی چٹکی کاٹ کر کان میں سرگوشی کی تھی. پتن بابا نے 2-3 ڈریسز بچوائے تھے تمہارے ان کو، پر دیکھو وہ اپنی روایتی شلوار قمیض میں شہزادہ بن کر آئے. دیکھ تو لو زیمل. اس نے پھر سے سر جھکا کر بیٹھی زیمل کی چٹکی لی. چپ رہو یالے، لوگ پہلی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اوپر سے تم. زیمل نے اس کی پٹر پٹر چلتی زبان پر ٹپٹ کر کہا. مگر وہ بھی یالے تھی. 2 منٹ چپ سادھ کر پھر سے شروع ہوئی. اچھا سنو، بابا نے تم لوگوں کے لیے ہوٹل میں روم بک کروا دیا اور تمہارے پٹھان صاحب تمہیں وہی لے کر جائیں گے. اس لیے محتاط ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو جس طرح اس نے کپڑے وہ نہیں پہنے جو بابا نے بھجوائے تھے، اس طرح تمہیں لے کر ٹرین میں چڑھ جائے سوات کی طرف اپنے گھر. وہ بات کر کے خود ہی کھیکھی کرنے لگی. دانت بند کرو یالے، بابا آ رہے ہیں. زیمل نے دانت پیس کر کہنے پر اس نے فوراً دانت بند کیا اور اکرام صاحب کو دیکھا جو ان کی طرف ہی آ رہے تھے. یالے بیٹا، بہن کو ساتھ لے کر آؤ، کافی ٹائم ہو گیا. مہمان رخصتی کا پوچھ رہے ہیں. جی بابا. اس نے تابے داری سے سر ہلا اور زیمل کو سہارا دے کر اسٹیج سے اتر آئی. آپ کے پاس کوئی چادر ہے تو اوڑھ لیں. آدھے گھنٹے کی خاموش ڈرائیو کے بعد گاڑی میں شیرون خان کی بھاری آواز گونجی. چادر؟ زیمل گھبرا کر بڑبڑائی. جی چادر. نہیں. اس نے بولنے کے ساتھ سر بھی زور سے نفی میں ہلایا. شیرون نے سر چھٹک کر لمبی سی سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کر اپنے کندھوں پر لپٹی براؤن شال اتار کر اس کی طرف بڑھائی. اسے اچھی طرح خود کو کور کر لے. جی. زیمل نے سر ہلا کر چادر پکڑی اور جلدی سے خود کو چادر میں چھپا لیا. شیرون نے مڑ کر ایک سرسری نظر اس کے ڈھکے وجود پر ڈالی اور گاڑی سے نکل گیا. آ جائیں آپ بھی. اس کی آواز پر وہ بھی گاڑی سے نکلی اور سہج کے قدم اٹھاتی ناک کی سدھ میں چلتی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی. کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر شیرون ایک لمحے کو تو چکرا کر رہ گیا، پر جلدی خود کو کمپوز کرتا پیچھے مڑا. یہ آپ کی سسٹر نے دیے تھے، آپ چینج کر لیں. اس نے ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ بیڈ پر رکھ کر کہا اور خود کھڑکی کی طرف بڑھ گیا. زیمل نے اس کی شال اتار کر بیڈ پر رکھی اور بیگ لے کر واش روم میں گھس گئی. چند منٹ بعد وہ چینج کر کے کمرے میں لوٹی تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا. زیمل آہستگی سے چلتی بیڈ پر آ بیٹھی اور اس کی پشت کو دیکھنے لگی. شیرون خود پر زیمل کی نظروں کو محسوس کرا تھا مگر پلٹے بنا اپنا شغل جاری رکھا. اس کے نہ پلٹنے پر زیمل نے اکتا کر اس کی شال اوڑھی اور لیٹ کر آنکھیں موند لی. کب نیند کی پریس پر مہربان ہوئی پتہ ہی نہیں چلا اور دوسری طرف شیرون نے ساری رات جاگ کر سگریٹ پر سگریٹ پھونک کر گزار دی. کیسا لگا تمہیں؟ کیا کہا اس نے؟ کوئی گفٹ دیا؟ کیا باتیں کی اس نے تم سے؟ یالے نے اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ کر ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ ڈالے. وہ اور شیرون صبح ہوتے واپس گھر آ گئے تھے اور جب سے آئی تھی یالے کے سوالات سے بچنے کی کوشش کری تھی، مگر یالے بھی گن کی پوری تھی. سارے کام نپٹا کر ابھی سے گھیرے بیٹھی تھی. جن حالات میں شادی ہوئی تھی تمہیں کیا لگتا ہے وہ کیا کہتا مجھ سے اور کیا گفٹ دیتا؟ زیمل نے منہ بنا کر الٹا اسی سے سوال پوچھ ڈالا. مطلب وہ سب تو دور کی بات، تم دونوں کے درمیان کوئی بات بھی نہیں ہوئی؟ نہیں. زیمل نے نفی میں سر ہلایا. پھر کیا
کیا ساری رات وہاں؟ وہ بھی حیران سے سارا پریشان تھی۔ میں تو چینج کر کے سو گئی تھی اور شیرون کا مجھے پتہ نہیں کیا کیا اس نے۔ اچھا میری تفتیش بند کرو، ایک کپ چائے پلا دو، سچ میں سر بہت دکھ رہا ہے۔ زیمل نے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے ترچھی لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ یالا نے بڑی پیپیوں کی طرح چند منٹ خاموشی سے جانچتی نظروں سے سر سے پیر تک اس کے سراوے پر تیز سی گھوری ڈالی اور بدمزہ سی اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ ہوئے ہوئے، مجھ سے تو کوئی بھی بات نہیں کی، 2 دن سے یوں جیسے گونگا، اور اب دیکھو اپنی دادی اور چچی کے ساتھ بیٹھا کیسے دانت نکال رہا ہے۔ یالا ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ پٹھان بہت شاطر ہوتے ہیں، خاص کر خوبصورت پٹھان۔ اس نے ناک چڑھا کر اپنا رخ گرد کی طرف موڑ لیا اور ارد گرد پھیلے سبزے پر نظر ٹکا کر قدرت کی بنائی اس حسین وادی کو دیکھنے لگی جسے کبھی دیکھنے کی حسرت تھی۔ وہ پچھلے 2 دن سے اس جگہ پر موجود یہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ لوگ 2 دن پہلے لاہور سے سوات آئے تھے۔ 2 دن سے ان دونوں کے درمیان ایک دو سرسری باتوں کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ زیمل اندر ہی اندر کڑ رہی تھی مگر اتنی ہمت نہ تھی کہ خود سے اس کو مخاطب کر پاتی۔ ابھی چند لمبے لمبے سانس لے کر اس نے خود کو ریلیکس کیا اور اندر چلی آئی۔ رقیہ بھی، میں موسیٰ کو لے کر نیچے جھیل کی طرف چلی جاؤں؟ اس نے شیرون کو مکمل نظر انداز کر کے دادی سے پوچھا۔ ہاں بچے ضرور جاؤ، رقیہ بی نے مسکرا کے اسے جانے کی اجازت دی۔ لیکن موسیٰ تو قرآن پڑھنے گیا، تم ایسا کرو شیرون کے ساتھ چلی جاؤ۔ کیوں رقیہ بی؟ چچی نے بتا کر رقیہ بی کی تائید چاہی۔ ہاں جاؤ شیرون، بچی 2 دن سے آئی اور تم اسے وادی کی سیر کرانے نہیں لے کر گئے، جاؤ اٹھو شاباش۔ شیرون نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلاتا اٹھ گیا کیونکہ رقیہ بی کی کوئی بھی بات رد کرنا اس کی عادت نہیں تھی۔ جاؤ بچے، دھیان سے سنبھل کر جانا، اونچی نیچی ڈھلوانے کہیں پھسل نہ جاؤ۔ زیمل نے ان کی فکر پر مسکرا کر سر ہلا اور خارجی دروازے کی طرف بڑھ گئی جہاں سے بھی شیرون نکلا تھا۔ یہ سوات سے ملحق ایک چھوٹی سی وادی تھی جو سطح زمین سے کافی اونچائی پر واقع تھی۔ یہاں اکا دکا لوگ آباد تھے۔ زیادہ آبادی نہ ہونے کی وجہ سے سہولتوں کا فقدان تھا، نہ تو کوئی سکول تھا، نہ ہی مسجد، اور نہ کسی قسم کی دکان تھی، پر وہاں کے مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک چھوٹی سی مسجد اور گھر کی بیٹھک یا برآمدوں میں چند ایک ضروری چیزوں کی دکانیں بنا رکھی تھی۔ وہ اشتیاق سے ارد گرد دیکھتی شیرون کے پیچھے ہی چل رہی تھی کہ اچانک پتھر سے ٹھوک کر لگنے پر وہ لڑکھڑا کر چلائی۔ اس کی چیخ پر شیرون نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کچھ فاصلے پر اونتے منہ گری پڑی تھی۔ اس نے ماتھے پر سلوٹیں ابھری، سر چھٹک کر وہ تنے تاثرات لے اس کی طرف آیا۔ محترمہ، یہ آپ کے لاہور کی پلین سڑکیں نہیں جہاں آپ آنکھیں بند کر کے بھی چل سکتی ہیں۔ وہ طنزیہ کہہ کر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ کہاں چوٹ آئی ہے؟ زیمل کا دل چاہ گیا دل پر، مگر چپ رہے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ اس کی خاموشی پر چڑھ کر بولا۔ پیڈا ہوتے سے کالا آسان کری جانا پیا۔ پتہ نہیں۔ اس کے جواب پر شیرون نے اس کے پاؤں کا معائنہ کرتی اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھایا۔ جب پتہ نہیں تو بیٹھی کیوں؟ اگر واقعی جھیل تک جانا تو اٹھ کر میرے پیچھے آ جائے، وہ تلخی سے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ زیمل نے ایک نظر اس پتھر شخص کو دیکھا جو بنا قصور کے اس پر غصہ ہو رہا تھا اور پاؤں میں اٹھتی ٹیسوں کو سہارتی اٹھی۔ وہ کافی آگے جا چکا تھا۔ اس نے چند منٹ شیرون کی پشت کو دیکھا اور اس کے پیچھے جانے کے بجائے لڑکھڑاتی ہوئی واپس گھر کے جانے پلٹ گئی۔ چنگا کیتا، لعنت پہ جے تھے اندے نال جانا، سڑے دے نال سڑی شکل۔ وہ جب واپس آیا تو محترمہ تخت پر تکیوں کے سہارے شہزادی بنی نیم دراز تھی اور چچی اس کے قریب موڑے پر بیٹھی اس کے پاؤں کی مالش کر رہی تھی، جبکہ رقیہ بھی کچن سے ہلدی ملے دودھ کا گلاس لے کر برآمد ہوئی۔ اس کے ماتھے پر ایک بار پھر سے بے شمار سلوٹیں ابھری۔ آگے شیرون، بچے کہاں رہ گئے تھے؟ بچی کو ساتھ لے کر گئے تھے تو خیال بھی رکھتے اس کا، وہ گر کر پاؤں پر چوٹ لگوا بیٹھی اور تمہارا کوئی عطا پتہ ہی نہیں۔ رقیہ بھی بولتی ہوئی زیمل کے پاس آئی، دودھ کا گلاس سے تھمایا۔ یہ پی لو بچے، سکون ملے گا۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر گلاس سے تھمایا۔ شیرون نے زیمل کو اپنی طرف اٹھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک گسیلی گھوری سے نوازا اور بنا رقیہ بی کی بات کا جواب دیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عجیب لڑکا یہ بھی، رقیہ بی نے مسکرا کر زیمل کو دیکھا جس نے شیرون کی گھوری پر نظروں سمیت سر بھی جھکا دیا تھا۔ ایڈا نو سرے نہ چڑھا، وہ تو اپنے آپ دوبار ہوئے گا، نیو یا کر کے تو سان کی طورے سر دے اتے۔ میں جانتا ہوں آپ کے والد صاحب کے گھر میں ہر کام کے لیے ملازم موجود تھے، لیکن ہم نہ تو ملازم افورڈ کر سکتے اور نہ ہی کسی پر بوجھ بننا چاہتے، اس لیے اپنے کام خود کرتے ہیں، خواہ مرد ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے۔ پچھلے 3 دن میں کچھ نہ کچھ تو جان چکی ہوں گی آپ، اس لیے رقیہ بھی یا چچی سے اپنے کام کروانے کی بجائے خود کریں تو بہتر ہوگا۔ وہ شرٹ کے بٹن بند کرتے بعد شوز پہنتا مصروف انداز میں بولا۔ زیمل جو بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے کھلی آنکھوں سے اسے تیار ہوتا دیکھ رہی تھی، اس کی بات سن کر سیدھی ہوئی۔ مجھے بھی اپنے کام خود کرنے کی عادت ہے اور نہ ہی میں کسی پر بوجھ بننا چاہتی ہوں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بوجھ ہوں تو مجھے واپس بھجوا دیں۔ آنکھوں میں آئی نمی کو اندر دھکیلتی وہ ہمت کر کے بولی پڑی۔ اس کی بات پر شیرون نے جھکا سر اٹھا کر دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں فارغ نہیں جو یہاں وہاں کا چکر کاٹتا پھروں، اگر آپ کا دل واپسی کو چاہ رہا تو بخوشی جا سکتی ہیں، لیکن اکیلی۔ وہ لٹ مار جواب دے کر الماری کی طرف گیا، ہینگر سے ٹائی اتار کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر باندھنے لگا۔ اگر واپس ہی بھیجنا تھا تو لے کر کیوں آئے تھے؟ میں نہیں لے کر آیا تھا، آپ کے والد صاحب نے بھیجا تھا آپ کو میرے ساتھ، وہ دانت پر دانت جما کر کہتا گھڑی باندھنے لگا۔ ہاں تو آپ انکار کر دیتے نا؟ انکار؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ آپ انکار کر سکتی تھی کیا؟ آنکھیں اچکا کر طنزیہ پوچھتا وہ اس کے سامنے بیڈ پر آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے پر زیمل نے پاؤں سکیڑے اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ پچھلے 3 دن سے یہ ناشتہ کمرے میں آ رہا ہے، میرے منع کرنے کے باوجود چچی دے جاتی ہے، لیکن کل یہ ناشتہ باہر سب کے ساتھ کرنا ہے ہمیں، سمجھی؟ اس نے قریبی ٹیبل سے ناشتے کی ٹرے اٹھا کر اپنے اور زیمل کے درمیان میں رکھی۔ زیمل نے کچھ بھی کہے بغیر سر گھٹنوں پر ٹکا دی۔ اس کی حرکت پر شیرون کو غصہ تو آیا مگر دبا کر چائے کا کپ منہ کو لگا کر چند گھونٹ بھرے اور کھڑا ہو گیا۔ کم از کم ناشتہ تو خود اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے کہ نہیں؟ میں نہیں جانتا لاہور میں آپ کے چونچلے کون اٹھاتا ہوگا، لیکن یہاں میں ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ ایک اچٹتی نظر اس کے جھکے سر پر ڈالی اور سیل فون اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔
سہانی کری جندہ پہ رسید تھے، حد نہیں ہوگی۔ اس کے جانے کے بعد زیمل نے سر اٹھا کر ٹرے کو دیکھا جس میں سب کچھ جوں کا تو پڑا تھا۔ وہ آج پھر صرف چائے کا ایک کپ پی کر جا چکا تھا۔ اس نے افسردہ نظر بند دروازے پر ڈالی اور ٹرے کے پیچھے کھسکا کر لیٹ گئی۔ ایک آنسو چپکے سے بہہ کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ قصوروار نہ ہو کر بھی وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ انہیں تو سمجھنا ایک بندہ ایڈا سیرتے سانی چاڑی جندہ پہ۔ یالے بی بی احمد صاحب آئے ہیں۔ وہ ناول پڑھنے میں مگن تھی جب ملازمہ نے اطلاع دی۔ احمد وہ کیوں آیا؟ پتہ نہیں بی بی جی، پہلے زیمل بی بی کا پوچھ رہے تھے، بتایا کہ وہ نہیں ہے یہاں، تو کہتے آپ سے مل لیں گے، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، باہر لان میں، ڈرائنگ روم کی بجائے باہر لان میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ یہ پتہ نہیں اب کیا لینے آئے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے چپل پہنی اور دوپٹہ درست کرتی لان کی طرف چل پڑی۔ جی فرمائیں، کیوں تشریف لائیں؟ قریب پہنچتے اس نے طنزیہ انداز میں سے پوچھا جو پھول کی پنکھڑیوں کو بکھیرنے میں لگا تھا۔ کیسی ہو؟ کیوں آئے یہ بتائیں؟ اس کے لٹمار انداز پر احمد نے ہاتھ میں پکڑا پھول میز پر رکھا۔ میں زیمل سے ملنا چاہتا تھا مگر پتہ چلا وہ نہیں ہے یہاں، تو سوچا تم سے بات کر لوں۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ یالے کس بات کی معافی؟ اس دن جو کچھ بھی ہوا اس سب میں تو زیمل اور شیرون بھائی قصوروار تھے نا، پھر معافی کیوں؟ یالے نے اس کی بات کاٹ کر ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ دیکھو یالے، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا لمحوں میں ہوا۔ میرا ایسا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو بس زیمل سے ملنے اس کو دیکھنے آیا تھا۔ پتہ نہیں کب اور کیسے شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا اور سب ہوتا چلا گیا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ میں شرمندہ ہوں بہت، مجھے معاف کر دو پلیز۔ اس نے کہتے ہوئے شرم سے سر بھی جھکا لیا۔ جو بھی تھا، آپ اس گندے ارادے سے آئے تھے یا نہیں، لیکن کم از کم آپ کے چھوٹے نفس کا تو پتہ چل گیا۔ ہمیں ایک مرد کو اتنا ہلکا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں سجی سوری لڑکی دیکھی بہہ گئی اور بعد میں یہ کہہ کر بری و ذمہ ہو گیا کہ شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ ہاؤ فنی نا؟ یالے نے باقاعدہ تالی بجا کر اس کی بات کا مذاق اڑایا۔ یالے پلیز تم تو میری بات کو سمجھو، میں سچ کہہ رہا ہوں، باخدا میں اس دن غلط نیت سے زیمل کے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ اگر میری نیت ہی خراب ہوتی تو میں اس سے شادی کیوں کرتا؟ کیونکہ آپ سب کو ہمارے بابا کی جائیداد جو نظر آتی ہے، جسے ہڑپ کرنے کا مہذب طریقہ یقیناً شادی تھا آپ لوگوں کے نزدیک، ہے نا؟ ایسی بات نہیں یالے، تم ہماری نیتوں پر شک کر رہی ہو۔ تسی ہے ہی اس قابل۔ شک نہیں، یقین ہے مجھے، اور پلیز ان نیتوں کو بیچ میں مت لائیں، وہ تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ کتنی نیک نیتیں آپ سب کی۔ اس کی بات پر احمد نے سر جھٹ کر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سیدھا ہوا۔ میں اس وقت کچھ بھی کہوں گا تو تمہیں میری باتیں چھوٹی لگیں گی۔ میں آفس گیا تھا تایا جان سے ملنے، لیکن انہوں نے کہہ کر ملنے سے انکار کر دیا کہ وہ کسی احمد کو نہیں جانتے۔ دیکھو میں اپنے کیے پر سچ میں بہت شرمندہ ہوں اور معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں۔ تم زیمل کا نمبر دے دو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن زیمل آپ سے بات نہیں کرنا چاہے گی، اس لیے آپ پلیز یہاں سے جائیں، پاپا کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے۔ لیکن زیمل، میں نے کہا نا زیمل آپ سے بات نہیں کرے گی اور نہ ہی میں مزید کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے، برائے مہربانی دوبارہ ادھر کا رخ مت کریے گا، ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بلند آواز سے چلائی۔ یالے کا انداز بتا رہا تھا کہ احمد کی کسی بات پر بھی سے یقین نہیں رہا اور شاید مزید کچھ بھی کہنے کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ چند منٹ خاموشی کے بعد اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، جیسے ابھی کہ ابھی رو دے گا۔ میں انجانے میں اپنا بہت بڑا نقصان کر چکا ہوں، بہت بڑا گناہ سرزد ہو چکا ہے مجھ سے۔ تم زیمل سے کہنا کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دے مجھے۔ بھاری آواز میں کہتا تھکے قدم اور بوجھل دل کے ساتھ وہ گیٹ کی جانب چل پڑا۔ کسی بھی طرف سے معافی نہیں ملی تھی۔ حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے خود معاف نہ کر دیں۔ اس کے ارد گرد یہ الفاظ منڈلا رہے تھے۔ بغیر ثبوت کے کسی مسلمان مرد یا عورت پر بدکاری یا ناجائز تعلق کی تہمت لگانا حرام اور گناہ کبیرہ، اور وہ گناہ گار ہو چکا تھا۔ معافی تو نہیں ملی لیکن سکون ملتا ہی نہیں۔ اس کے لڑکھڑاتے قدم سب واضح کر رہے تھے۔ چند منٹ کے بہکاوے میں آ کر اس نے نہ صرف اپنی زندگی خراب کی بلکہ دو بے گناہوں پر تہمت باندھ کے گناہ گار بھی ٹھہرا گیا تھا۔ ایسے نفس کے پجاری مردوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہو کر، جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ خسارے میں رہا، اور یقیناً یہ بہت بڑا خسارہ تھا۔ بھگتے اپنے آپ ہی رسوائی خریدی اپنے ہاتھوں۔ دن اسی بیزاریت بھری روٹین سے گزرے تھے۔ اسے آیا وہ 1 ماہ ہو چکا تھا، پر شیرون کا رویہ اس کے ساتھ پہلے دن کی طرح آج بھی اجنبیوں کا سا تھا۔ اس کے برعکس اس کے گھر والے، جن میں رقیہ بھی، چچی اور چچی کے 2 بیٹے شامل تھے، بہت محبت اور خیال رکھنے والے ثابت ہوئے تھے۔ شیرون کے والدین اس کے بچپن میں حادثے کا شکار ہو کر دنیا چھوڑ چکے تھے۔ شروع میں تو چچی اور رقیہ بھی نے اسے کوئی کام نہ کرنے دیا، مگر فارغ رہنے اس کی عادت نہیں تھی۔ چونکہ گھر میں وہ سب سے بڑی تھی اور امی کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری اس پر آ گئی تھی، اس لیے یہاں بھی نامحسوس طریقے سے بہت سے کام اس نے اپنے سر لے لیے تھے، جس پر رقیہ بھی خوشی سے پھولے نہ سماتی اور رب کی ذات کا شکر بجا لاتی، جس نے بیٹھے بیٹھائے اتنی اچھی لڑکی ان کے پوتے کی زندگی میں شامل کرتی تھی۔ دوسری طرف زیمل بھی شیرون کو اس کے رویے سمیت قبول کر چکی تھی۔ وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس کے لیے محافظ ثابت ہوا تھا، جس نے اسے احمد جیسے درندے سے بچایا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے باپ کی بات کی لاج رکھ کر ان کی فیملی کی عزت کو بھی بچایا تھا۔ وہ چاہ کر بھی شیرون کے متعلق کچھ بھی غلط نہیں سوچ پاتی تھی، بلکہ بسا اوقات اسے لگتا کہ شاید اس کا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ بخوشی نہیں بلکہ مجبوراً اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، پھر کیوں کر کسی خوش فہمی کو دل میں جگہ دیتی۔ گال تو تیری بھی صحیح ہے۔ آج صبح سے آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی جلدی ضروری کام نپٹایا اور رقیہ بھی سے جھیل تک جانے کی اجازت لے کر گھر سے نکل آئی۔ وہ احتیاط سے چلتی موسم اور ماحول سے لطف اندوز ہوتی جھیل پر پہنچی تھی، جہاں کچھ فاصلے پر 5-6 لڑکوں کا گروپ تھا جو مختلف پوز بنا کر ایک دوسرے کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ اس نے پتھر پر بیٹھ کر پاؤں نیلے شفاف پانی میں ڈبوئے لڑکوں کو حرکتوں سے محظوظ ہونے لگی، جو کبھی کسی کی ٹانگ پکڑ کر، کبھی کسی کے سر پر ہاتھوں سے سینگ بنا کر اور کبھی زبانیں نکال کر سیلفیاں لے رہے تھے۔
इसके इन हम आँख से देखने पर वो लोग भी इसकी तरफ मतवज्जा हुए। इनको अपनी तरफ तकते पाकर इसने इनकी जानिब पीट की और मुस्कुराती हुई झुककर हथेली में पानी भरने लगे। वो मदद से अमल दोहरा रही थी जब आसमान पर मौजूद बादलों ने किनमिन बारिश बरसाना शुरू कर दी। वो दोनों बाजुओं को फैलाकर बारिश की नन्ही बूंदें अपने पल्लू में समेटने की कोशिश करने लगी जब वो लड़के इसके सामने आ खड़े हुए। हेलो पिंक ब्यूटी, हाउ आर यू? एक लड़के ने हाथ हिलाकर इसके गुलाबी कपड़ों पर चोट की, जबकि बाकी सब इसके भीगे वजूद को दिलचस्पी से देखते हंसने लगे। अब तक मुंडिया ग्रोह खड़ा था, फिर भी बीबी बैठी अपनी अटकेलियाँ कर दी हुई। हद हो गई। शक्लों ड्रेसिंग से वो सभी मेरी घरानों के मालूम हो रहे थे। जिमल ने एक नज़र इन सब पर डाली और मुतमिन सी उठी। एक किधर जा रही हो? अकेली आई हो क्या? कहीं बॉयफ्रेंड से लड़ाई तो नहीं होगी? इनमें से एक ने कहते हुए दूसरे के हाथ पर हाथ मारा। शट अप! ओए होए, बच्ची बोलती भी है। इस चुटकुले पर सब मुँह फाड़े हंसने लगे। जिमल कुछ दिन पहले जिनकी हरकतों को दिलचस्पी से देख रही थी, अब वही सब इसके गिर्द घेरा डाले से दिलचस्पी से देख रहे थे। किनमिन बरसती बारिश ने तेज़ बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली और धड़कते दिल के साथ भीगी खड़ी खुद को इन शातिर लड़कों के चुंगल से निकालने का सोच रही थी। हम यहाँ सवात में ठहरे में, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो, या फिर यहीं कहीं। ब्लैक टी शर्ट में मलबूस लड़का आंकते बाते वाहियात तरीके से बोला। हाँ हाँ भाई, मौसम भी है, मौका भी और दस्तूर भी। चलो पिंक गर्ल, जल्दी से बताओ। देखो मैं यहाँ रहती हूँ, टूरिस्ट नहीं हूँ, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। कुछ देर में वो मुझे शेरॉन। जीमल ने बात अधूरी छोड़ी और हाथ हिलाकर बुलंद आवाज़ से चिल्लाई। इसके चिल्लाने पर वो सब पीछे मुड़े और इसी का फ़ायदा उठाकर वो दाएं जानिब खड़े लड़के को धक्का देकर भागी थी। ओए पकड़ो इसे, चकमा दे गई है। एक के चिल्लाकर कहने पर वो सब जीमल के पीछे भागे। अबे रुक साली, हमें बेवकूफ़ बना दिया। हाथ लग जा, सारी तरारी निकाल बाहर करेंगे। वो बकते छकते इसके पीछे ही भाग रहे थे। जीमल की सांस फूल चुकी थी, मगर वो हिम्मत करती भागती जा रही थी कि रास्ते में पड़े पत्थर से ठोकर खाकर नीचे गिरी, जिस पर इसके मुंह से चीख बुलंद हुई। मुसलसल चीखती हुई उठकर भागने लगी कि दो लड़के इस तक पहुंच गए। चुप कर साली, तेरी तो। इनमें से एक ने आगे बढ़कर इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। कौन हो तुम लोग? कुछ फासले पर ऊंचाई से आती मर्दाना आवाज़ पर चौंक कर पीछे पलटे। शेरॉन! जीमल के चिल्लाने पर वहाँ खड़े शेरॉन का दिमाग सनसना उठा। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वहाँ जीमल होगी। वो तो होटल से वापस घर आ रहा था कि इसने आसमानी चीख सुनाई दी। वो न चाहते भी इस तरफ आ गया कि शायद फिसलन की वजह से वादी की कोई लड़की गिर गई हो, मगर यहाँ तो वो एक ही जस्त में छलांग लगाकर इन तक आया। वो दोनों जो शेरॉन नाम पर अलर्ट हो गए थे कि लड़की ठीक कह रही थी, यही शौर है इसका। हम भाग हमसा! ब्लैक टी शर्ट वाले ने चीखते हुए शेरॉन को पीछे धकेल कर गिरबान छुड़ाया, और दोनों अंधाधुंध भाग खड़े हुए। शेरॉन ने काफ़ी दूर तक इनका पीछा किया, मगर बहुत आगे निकल चुके थे। इसने वहीं खड़े खड़े पश्तों में जितनी गालियाँ आती थी इनको दी, और वापस जीमल की तरफ आर करीब पड़ा। बारीक रेशमी दुपट्टा उठाकर इस पर फेंका, जो फैशन के तौर पर तो लिया जा सकता था, मगर खुद को ढांपने या छुपाने के लिए हर किस ने। ये तुम्हारे बाप की जगीर नहीं जहाँ तुम जब जी चाहे मुंह उठाकर अकेली चल दोगी। यहाँ हर रोज़ हज़ारों की तादाद में तरह तरह के लोग सैर तफरीह के लिए आते। क्या जरूरत थी इतना ख़राब मौसम में घर से निकलने की? शेरॉन इसके भीगे वजूद पर कहरलुद निगाह डालकर गुर्राया था। वो गुस्से में आपसे तुम पर आ गया था। जीमल कोई भी जवाब दी बगैर रोती रही। मुझे ना तो तुम्हारे आंसू से हमदर्दी और ना ही तुमसे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें। इस गुस्से से करीबी दरख्त पर मुक्का मारा। अब घर चलना, यहाँ रात गुजारनी है तुमने? शेरॉन की बात पर जीमल ने घुटनों से सर उठाई। इसका भरोसा भी नहीं था वाकई से वहाँ छोड़कर चलते। दोनों की नज़रें मिली। शेरॉन ने खूनख्वार नज़र इस पर डाली और वापस ऊपर की जानिब बढ़ गया। जीमल ना हिम्मत ना होते हुए भी बमुश्किल खुद को घसीटती इसके पीछे। शेरॉन! चंद कदम चलकर इसकी बड़बड़ाहट पर शेरॉन पलटे बिना रुक गया। मुझसे चला नहीं जा रहा। घर से यहाँ तक चलकर ही पहुँची थी, फिर उड़न तश्तरी में। वो गुस्से से कहता पलटा, मगर इसके पैरों पर नज़र पड़ते चुप हो गए। इसकी जूती टूट चुकी थी, जबकि पाँव के अंगूठे का नाखून उखड़ गया था, जिससे खून निकल रहा था। बारिश भी रुक चुकी थी, मगर आसमान पर छाए गहरे बादल किसी भी वक्त दोबारा बरसने को बेताब थे। गुस्से को दबाता इस तक बैठो यहाँ। करीबी पत्थर की तरफ इशारा किया, जिस पर जीमल लड़खड़ाती फौरन जाकर बैठ गई। शेरॉन ने इसके सामने नीचे बैठकर पाँव गोद में रखा, इसका मुआयना करने लगा। आधा नाखून उखड़ चुका था, आधा जुड़ा था, जिसने से रुमाल निकाला। जीमल खामोशी से शेरॉन के झुके सर को देख रही थी। इसकी तरह वो भी बारिश में मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ था। इसने हाथ बढ़ाकर शेरॉन के सर पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। इसी वक्त शेरॉन ने एक झटके से इसका नाखून खींच ली। आह! इसकी चीख पर शेरॉन ने नागवारी से इसका सुरख चेहरा देखा और रुमाल इसके अंगूठे पर बांध कर खड़ा हो गया। चलो अब। इसने जीमल की तकलीफ की परवाह किए बिना इसका बाजू थामा घर की तरफ चलने लगा। वो भी दर्द की उठती टीसों को सहारती इस पत्थर दिल शख्स के साथ खींचती चली गई। तो बिल्कुल ही डंगर है वैसे मुंडा ना, डंगर पठान, अकल ही नहीं है। याले और जरी खान चाचा के साथ सीमल को सरप्राइज़ करने आई थी, मगर इसकी बीमारी का सुनकर उल्टा खुद ही सरप्राइज्ड हो गई। सीमल बारिश में भीगने की वजह से पिछले 3 दिन से बुखार में मुब्तला थी। क्या हालत हो चुकी है तुम्हारी सीमल? क्या ये लोग तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? याले ने इसके कमलाए जर्द चेहरे को देखकर परेशानी से पूछा। सब ख्याल रखते हैं मेरा, वो मुस्कुराकर नकाहत से बोली। लग तो नहीं रहा मुझे। और तुम्हारे पठान साहब? वो भी मशकूक थी। कहा है ना, सब ख्याल रखते हैं, और सब में शेरॉन भी शामिल है। ये देखो दवाइयों का ढेर। जीमल ने टेबल की तरफ इशारा किया। ये शेरॉन ही लेकर आया था ताकि मैं जल्द ठीक हो जाऊँ। इनसे कहना था दवाइयों से ज़्यादा अपने प्यार का मरहम रखेंगे तो नताइज ज़्यादा शिद्दत से नमदार होंगे। इसने शरारत से कहकर जीमल की गिरद बाहें फैलाई। अच्छा बस बेशरम लड़की, जीमल ने मुस्कुराकर इसे अपने सामने किया। अच्छा मुझे छोड़ो, अपनी सुनाओ, मेरे बाद क्या क्या किया तुम लोगों ने? जीमल के पूछने पर याले ने सर हिलाकर इसके सामने चौकड़ी मारी, ज़ोर शोर से पिछले 1 माह की रुदाद लफज ब लफज से सुनाने लगी।
याले ने रुकैया बी से जीमल को साथ ले जाने की इजाज़त ले ली। वो और जरी आई तो घूमने फिरने की गर्ज से थी, मगर जीमल की बीमारी ने सारा प्लान चौपट कर दिया। लिहाजा इन्होंने 3 दिन बाद सफ़ी चचा के साथ ही वापसी का प्रोग्राम बनाया। जीमल अपनी पैकिंग कर रही थी जब शेरॉन कमरे में दाखिल हुआ। सरसरी से नज़र इस पर डालकर चेयर घसीट कर बैठ गया। पैकिंग करके तैयार हो जाए, याले और जरी से भी कह दे मैं गाड़ी ले आऊँ, कुछ देर में सवात के लिए निकलेंगे। जीमल ने ताबेदारी से सर हिलाकर जी कहा और अपनी पैकिंग मुकम्मल करके इन दोनों को तैयार होने का कहने के लिए कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद वापस आई तो शेरॉन तकिए के सहारे बेड पर तिरछा नीम दराज था। वो खामोशी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस की वापस निकली थी। शेरॉन अभी भी इसी पोजीशन में लेटा था। आप भी चेंज कर लें, वो आहिस्ती से कहकर आईने के सामने बाल बनाने लगी। शेरॉन ने उठते हुए एक नज़र इस पर डाली जो फिरोजी कलर के हल्के एम्ब्रॉयडरी सूट में सुरख चेहरा लिए बाल बांध रही थी। इसके सुरख चेहरे थके थके तासरात से फिक्रमंद होता इसके करीब चला। तबीयत कैसी है? मेडिसिन ली आपने? पूछते हुए इसने अपना हाथ जीमल के माथे और गाल पर रखकर बुखार की नोयत भी चेक की। मैं ठीक हूँ, मेडिसिन भी ले ली, आप चेंज कर लें, अंधेरा फैल रहा है। जीमल इसकी नज़रों से घबराकर जल्दी से पीछे हटती बोली। इसकी घबराहट को नज़रअंदाज करता हुआ सारे लाकर चेंज करने चला गया। शेरॉन ने रुकैया बी के हुक्म के मुताबिक इन तीनों को इनकी पसंद के कपड़े और दीगर चीज़ें दिलवाई और वो चारों रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आए थे। खाने के दौरान याले मुसलसल शेरॉन का वहाँ के बारे में पूछ कर सर खाती रही, जिसे वो बड़े तहम्मुल से कभी सर हिलाकर तो कभी मुख्तसर अल्फाज में जवाब देता रहा। जीमा ने अपनी प्लेट खत्म करते सबको जल्दी खाने खत्म करने का कहा और खुद बाहर निकल आई, जहाँ ठंडी हवा जिस्म समेत रूह तक को सरशार करी थी। वो आंखें नीचे इस ठंडक को अपने अंदर उतारती जब शेरॉन इसके पास चला। यहाँ करीबी टूरिस्ट के लिए एक नया पार्क बना, अगर आप कहती है तो कुछ देर के लिए वहाँ चलते हैं। नहीं सॉरी, मुझे बहुत थकन फील हो रही है, इसलिए सिर्फ घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। इसकी मध्यम सी आवाज़ में की गई माजरत पर बस बात में सर हिलाकर इनको अपने पीछे आने का कहकर एग्जिट की तरफ बढ़ गया। तुम आए हो तो घूम फिर के तो जाओ। इतने दिन गुजर चुके थे इसे लाहौर आए, मगर एक बार भी इस पत्थर दिल शख्स ने इस पलट कर खबर नहीं ली। तो क्या वक्ती परेशानी थी जिसे मेरे बीमार पड़ने पर हुई थी? क्या वाकई अब तक मुझे सिर्फ बर्दाश्त कर रहा था? एक माँ का खामोश साथ भी इसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बना पाया। पसंदीदगी ना सही, मगर इसे मेरा आदी तो हो जाना चाहिए था अब तक। वो लाउंज में मौजूद सोफे पर आंखें बंद की अपनी सोचों के भंवर में डूबी बैठी थी जब याले इसके पास चलिए। जीमल क्या हुआ, इस तरह से क्यों बैठी हो? इसकी आवाज़ पर वो चौंक कर सीधी हुई। कुछ नहीं, ऐसे। तुम कब आई यूनिवर्सिटी से? अभी आई हूँ, तुम्हें यूँ बैठे देखा तो यहाँ आ गई। क्या हुआ, शेरॉन भाई की याद सता रही है? जो इस तरह से मुँह लटका कर बैठी हो? वो बुझा सा मुस्कुराई। नहीं, बस दिल उदास हो रहा है। रुकैया भी की याद आ रही थी। तुम्हें पता ही याले, वो मुझे बिल्कुल अम्मी की तरह ट्रीट करती हैं। जीमल इनके साथ गुजरा वक्त याद करके मुस्कुराई। तो फिर कब जा रही हो वापस? अपनी रुकैया भी और इनके पोते के पास? याले ने शरारत से कहा। तुम इतनी जल्दी मुझसे बेजार हो गई हो क्या? नहीं बहन, पर तुम्हारे चेहरे की उदासी देखकर तुम्हारे दिल का हाल ज़रूर जान चुकी हूँ। क्या वाकई तुम्हें अपने पठान से मोहब्बत हो गई जो चंद दिन भी इनके बगैर गुजार नहीं पा रही हो? इसने आंखें मटकाकर जीमल की चुटकी ले डाली। जीमल इसकी शरारत पर मुस्कुराकर खड़ी हुई। तुम्हारी बातें भी तुम्हारी तरफ फजूल होती हैं। ओह, तो क्या मोहब्बत हो जाना फजूल काम है? इसकी आंखें मटकाकर पूछने पर जीमल ने इसे सीढ़ियों की तरफ धक्का दिया। मैं किचन में जा रही हूँ, तुम चेंज करके आ जाओ, बदतमीज़ लड़की। बदतमीज़ के खिताब पर याले ने मसनूई गुस्से से आंखें निकाली, जिन्हें अपनी चिढ़ाती मुस्कुराहट से वो मजीद गुस्सा दिलाती किचन में गायब हो गई। जीमल का लाहौर के 1 हफ्ता हो गया था। जब वो थी तो शिरोनी से कतराया रहता, और अब वो नहीं थी तो मुसलसल इसकी कमी को फील कर रहा था। कमरे में से देखने की आदत सी हो गई थी और अब इसके बगैर खाली कमरे से मुँह चढ़ाता था। जिदो सी हो तो केड़ा मुँह लाता सी। वो कमरे की खिड़की में खड़ा मुसलसल इसे सोचता जा रहा था। जब थक गया तो पलटकर बेड पर आकर बैठा। जब वहाँ भी चैन आया तो उठकर बाहर निकल गया। रुकैया भी अपने तख्त पर बैठी तस्बीह पड़ी थी। शेरॉन को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट इनके चेहरे पर नमूदार हुई। वो भी मुस्कुराकर इनके करीब ही आ बैठा। चंद मिनट बाद इन्होंने तस्बीह ख़त्म करके इस पर फूंक मारी। घर बहुत सूना हो गया जीमल के बगैर। इन्होंने मुस्कुराकर सर पर हाथ फेरते हुए इसके दिल की बात कर डाली। वो बोले बगैर हल्का सा मुस्कुराए। फ़ोन किया इसे? नहीं। क्यों बच्चे, इतने दिन हो गए जीमल को गए, तुमने फ़ोन पर बात नहीं की इससे? रुकैया भी हैरान हुई। कर लूँगा फ़ोन भी, वो अपने घर गई है, सब में खुश और मुतमिन होगी। वो वहाँ जितनी भी मुतमिन हो, मगर तुम इसके शौहर हो, इसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करना तुम्हारी जिम्मेदारी। और तुम कब से अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह होने लगे? रुकैया भी काम में बिजी था, इसलिए वक्त नहीं निकाल पा। कर लूँगा आज। वो इनके हाथों पर गुस्सा देकर बोला। मैं कहती हूँ ले आओ इसे वापस। मेरा भी दिल उदास हो गया। घर में थी तो सारा दिन बातों में लगाए रखती थी, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता था। बहुत अच्छी और नेक बच्ची है। नाज नखरा नाम को नहीं है। मैं तो रब का ढेरों ढेर शुक्र अदा करती हूँ, इसने इतनी अच्छी लड़की तुम्हारी किस्मत में लिखी। रुकैया भी प्यार से इसके बालों में हाथ फेरती हुई बोली थी। शिरोन ने दिल ही दिल में इनकी बातों पर भरपूर इत्तेफाक किया और जीमल को वापस लाने के बारे में संजीदगी से सोचने लगा। आप इंसान दा बच्चा भी बन जमी जो वापस लैन जावेंगे थे। वो परेशान सी अपने कमरे में बैठी थी। रात बाबा ने बुलवाकर इससे पूछा था कि वो कब वापस जा रही हो, ड्राइवर के साथ जाएगी या शेरॉन लेने आएगा। इनको तो कही थी कि शेरॉन लेने आएगा, मगर अब सोच सोच कर परेशान हो रही थी। जिस शख्स ने इतने दिन में एक बार इसे कॉल तक नहीं की थी, वो क्यों उसे लेने आएगा? बल्कि वो तो खुश होकर कि इसकी जान ज़बरदस्ती के बोझ से छूट गई। क्या मैं इतनी कहीं गुजरी हूँ कि मेरा शौहर होकर भी मुझसे गुरेज बरत रहा है? इन्हीं सोचों ने इसकी आंखों को नम करके गाल भिगो दिए। दरवाज़ा नॉक होने पर इसने अपने आंसू साफ किए। इजाज़त मिलने पर मुलाजमा ने अंदर आकर इसे शेरॉन के आने की खबर दी, जिस पर ख्वाब की सी कैफियत में अपनी जगह पर साख थी। इसका कहा सच हो गया था। शेरॉन इसे लेने आ गया था कि इतनी जल्दी भी दिल की बातें पूरी होती हैं। वो सोचती है। जल्दी से आईने के सामने अपना जायज़ा लिया, बालों को ठीक करके दुपट्टा से हट कर बालों में
पैरों में चप्पल अड़सती ड्राइंग रूम की तरफ भागी। शेरौन वहाँ बैठा इसी का इंतजार करते इसके आने पर एहतरामन उठकर खड़ा हुआ। जीमल ने सलाम के बारी से बैठने को खुद भी सामने सोफे पर बैठ गई। ज़रा तौक़ुफ़ के बाद शेरौन ने इसकी तरफ देखा। आप रो रही थी? इसने जीमल के रोई रोई आंखों को देखकर पूछा। नहीं तो वो घर में सब कैसे थे? आपने आने का बताया नहीं। वो शेरौन की बदली बदली नज़रों से कंफ्यूज होकर बोली। घर में सब आपके बगैर उदास हैं, शेरौन ने बताते हुए पुश सोफे की बैक से टकाई और जीमल के घबराए घबराए वजूद को नज़रों के हसार में लिया था। नज़रों की तपश से घबरा कर फ़ौरन उठ खड़ी। मैं चाय लाती हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं सफ़ीद चचा के पास पी चुका हूँ। आप बैठे, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। इसके भागने का इरादा जानकर शेरौन मुस्कुराहट दबाता इसके पास और हाथ पकड़कर अपने साथ ही सोफे पर बिठा लिया। जीमल की तो जान को हलक में अटक गई। कहाँ तो खबर नहीं ली थी जनाब ने, और कहाँ अब इतनी मेहरबानी। नरम गरम प्यार भरा लहजा। वहाँ सब आपका इंतज़ार करें जीमल, आपके बगैर खाली कमरा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसने जीमल के हाथ को सहलाते हुए इसके कान के पास सरगोशी की। जीमल को अपने दिल की धक धक अपने कानों में गूंजती सुनाई दे रही थी। इसका यही मीठा सा रूप तो देखना चाहती थी। अब वो इसी रूप में सामने बैठा था तो इसने अपनी नज़रों समेत सर भी यूँ झुका रखा था जैसे रुकू में हो। शेरौन इसकी कन्फ्यूजन पर महसूस होता मज़ीद करीब हुआ। आप मुझसे घबरा रही हैं जीमल? नहीं तो, इसने अटक कर फ़ौरन नफ़ी में सर लिया। अपनी पैकिंग कर ले, मैं आपको लेने आया हूँ। इससे पहले वो गश खाकर फिर शेरौन पर ही गिरती इसने जीमल की हालत समझकर दरमियान में फासला किया। इसकी बात पर जीमल ने इस बात में सर लिया और अपना हाथ शेरौन की मजबूत गिरफ्त से निकाल कर भागने के अंदाज में वहाँ से निकल गई। इसकी शर्म में इस घबराहट पर शेरौन के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट उभरी थी। लो शेरौन ने ना वैसे मैं उनकी ही कमा। वो अपने कमरे के बाहर बने छोटे से बरामदे में खड़ी दूर तक सब्ज़े से ढके पहाड़ों को देखकर महसूस हो रही थी। वो अक्सर शाम को सूरज गरूब होने के मंजर को वहीं खड़े होकर एंजॉय करती थी। कुदरत के इन खूबसूरत नज़ारों को इतने करीब से देखकर इसे खुद पर सरशारी सी कैफियत महसूस होती। सूरज आहिस्ती से पहाड़ों के पीछे डूबता जा रहा था और वह दम सादे से देखती जा रही थी। जब इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो पलटी और पीछे खड़े शख्स को देखकर मुस्कुरा दी। जवाबन वो भी मुस्कुराता हुआ मज़ीद करीब आया। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो सर झटक कर मुस्कुराई। बस ऐसे दीवाने मुस्कुराते हैं। शेरौन ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर इसकी मुस्कुराहट पर चोट की। आप भी तो मुस्कुरा रहे हैं। वो वापस पलटती हैरत से बोली। हाँ, मैं तो दीवाना हो गया हूँ ना, इसीलिए। इसने शरारत से कहकर जीमल की लटकान के पीछे अड़सी। अच्छा, मैं ज़रा रुकैया भी को देख लूँ। रुकैया भी और चच्ची पड़ोस में गई हैं, इसलिए आपको इनकी बजाय इसकी तरफ मतवज्जो आना चाहिए जो आपकी त्वचा का तलबगार है। शेरौन ने सीने पर हाथ बांधे और जीमल की उठती गिरती पलकों से महसूस होकर बोला। जो आप में वह सर झुका गई थी। क्या अभी तक खफा है मुझसे? इसने थोड़ी पकड़ कर ऊँची की और नज़र इसके ब्लश करते गालों पर टका दी। जीमल ने नफ़ी में सर लिया। तो फिर ये गुरेज क्यों? जब से वापस आई हैं यूँ ही कतराती फिर रही हैं। मैं क्या समझूँ? वहाँ के उचका कर बोला। जीमल खामोशी से सर झुकाए दुपट्टा उंगली पर लपेटती रही। मैं आपको इसी वादे पर लेकर आया था कि अब आपको खुद से कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। हमारे रिश्ते की इब्तिदा जैसे भी हो, मगर अब हमारे दरमियान कोई तकल्लुफ़ नहीं रहना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? इसने रुक कर ताईती नज़रों से इसे देखा जो अभी भी चुप खड़ी थी। मैं क्या कहूँ? वो इसकी बोलती नज़रों से खाइफ होती हिचकिचा कर बोली थी। शेरौन ने इसकी हिचकिचाहट पर मुस्कुराते इसके दोनों हाथ थाम लिए। जो भी दिल में हो। मेरे दिल में? जी, आपके दिल में। इसने जीमल की कमर के गिर्द बाजू फैलाकर इसे करीब किया। मैं भी यही चाहती हूँ जो आप। शेरौन की पुरतपश निगाहें इसके चेहरे पर थी, इसे अपने गाल दहकते हुए महसूस हो रहे थे। मैं क्या चाहता हूँ? शेरौन ने इसके सुर्ख गालों को छूते हुए सरगोशी की। शेरौन प्लीज़। वो शर्मा कर इसी के सीने में चेहरा छुपा के शेरौन ने हंसते हुए झुककर इसके बालों पर बोसा दिया। आप पहले दिन से मेरे लिए बोझ नहीं थी। जिन हालात में हमारी शादी हुई से लेकर मैं बहुत अपसेट था। मेरी वजह से आपके और मेरे किरदार पर जो कीचड़ उछाला गया, इस सब पर गिल्टी फील करते चिड़चिड़ा हो गया था और नाहक आपको कई बार अपने तंज का निशाना बनाया। आप बिना जवाब दिए चुपचाप सब सुनती रही। आपकी गैर मौजूदगी ने मुझे एहसास दिलाया कि आपकी खामोश ज़ात ने मुझे आपका आदी बना दिया, मगर मैं गलत समझा था। आपकी खामोश ज़ात ने तो मुझे आपका असीर बना दिया। मुझे आपसे उनसियत नहीं, मोहब्बत होगी है जीमल। वो ठहरे हुए गंभीर लहजे में सारी गुत्थियाँ सुलझाता जीमल को बहुत प्यारा लग रहा था। क्या आप मोहब्बत के इन रास्तों पर मेरी हमकदम बनेगी? शेरौन ने मोहब्बत भरी पूरी उम्मीद नज़रों से देखा। वो क्या बताती, वो तो पहले मोहब्बत के इन रास्तों पर कदम रख चुकी थी। इसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया और शेरौन की फैली हथेली पर अपना हाथ रख दिया। शेरौन ने अपने लब इसके हाथों पर रखे और मोहब्बत से कीमती मता की तरह खुद में समेट लिया। दूर उफ़क़ पर डूबते सूरज ने मोहब्बत के इस अनोखे मिलन को देखा और शर्मा कर खुद को पहाड़ों की ओट में छुपा लिया। ओ की गाना जी, मैं गाने नहीं गाती। अच्छा, वैसे बता दूँ, रमज़ान में नहीं गाती होती। याद आ गया था ना, तो मैंने कहा बताना अच्छा होता है। ख़त्म शूट जी। तो गाइस, यहाँ पे हमारा जो नावल था वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, पसंद आया। बस शेरौन दे थोड़े भरपूर से खिंचण वाले सी, ढिले हुए सी, कसन वाले सी, लेकिन वो भी अपनी जगह पे ठीक था।
अचानक ही बैठे बिठाए बुढ़ी मिल गई उन्होंने, तो फिर वो बेचारा कैसे रिएक्ट करता, कितने तक वेखदा भी नहीं सी, गल भी नहीं होंदी सी, ते फिर सीधी सीधी बुढ़ी ही मिल गई, तो मुंडे दी कन्फ्यूजन भी तो बनती सी ना। खैर आपको बताइए कैसा लगा, मुझे तो बड़ा पसंद आया, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अभी मैं चलती हूँ कमेंट सेक्शन की तरफ, तो दैन फिर वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। चलिए फिर कमेंट सेक्शन में, ओके जी, चलो चलिए। नगीना राशिद, वालेकुम अस्सलाम। नाइस नावल, हैप्पी एंडिंग था, बट चाचा चाची को माफ़ी मांगनी चाहिए थी अपनी लालची फितरत की। उन्हें बगैर माफ़ी मंगे कर दिता माफ़, उन्हें बेचारे ने, वो किसी माफ़ी का मांग के की कर लेंदे। चाची बेचारी शर्मिंदा ही खलोती हुई सी, बस हीरो ही बड़ा चंगा सी, हुण उन्हें कुड़ी एडी चंगी मिल गई, तो हुण उन्हें माफ़ तो कर दिया सही ना। थैंक यू नगीना। ज़ैनब अशरफ, हाँ 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 जुतियाँ पड़ी, नाइस टिल नाउ। थैंक यू ज़ैनब, आप अभी सुन रही हैं। अशर को वाकई अशर चित्रों के काबिल था। हीरा अराई, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? रमज़ान मुबारक, आपको भी रमज़ान मुबारक हो। सो सॉरी डियर, कुछ बिजी थी, आपके नावल मिस हो गए, बट नाउ बैक, नाइस नावल। सबसे पहले तो वेलकम बैक हीरा, उम्मीद करती हूँ अब आप रोज़ाना अपनी मौजूदगी का एहसास तो मुझे दिलाती रहेंगी कि आप भी हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच हीरा अराई। महानूर, आउटस्टैंडिंग स्टोरी, थैंक यू महानूर। अच्छा ओली इंटरेस्टिंग लग रहा है महानूर, थैंक यू महानूर। महानूर, नाइस स्टोरी लाइन। वैसे नेहा के फादर कितनी बात मानते अपनी वाइफ की, ऐसे लोग किधर है भाई, मैंने आज तक नहीं देखे अपनी लाइफ में। नहीं मैंने देखे हुए हैं कि जो ये जो कैटेगरी होती है ना, ये बात मानने वाली नहीं होती, ये ज़रा रन मेरी टाइप कैटेगरी होती है, तो मैंने देखे हुए हैं। थैंक यू महानूर। ज़ैनब अशरफ, बहुत प्यारा, थैंक यू ज़ैनब अशरफ। लाविश सलोन, बेस्ट लगा, थैंक यू लाविश सलोन। ज़ैनब अशरफ, मज़े का था नावल, छोटू सा क्यूट सा, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब अशरफ। जी तो गाइस यहाँ पे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे, मेरे लिसनर्स भज्जे हुए हैं कहीं पे, नहीं देते कमेंट्स, नहीं करते, अपनी मौजूदगी का एहसास ही नहीं दिलाते, पता नहीं किधर किधर मसरूफ़ है। तो अब ऐसा है कि मैं भी भजने लगी हूँ, मतलब मुझे भी इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे हम न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।